ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات کے ساتھ حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا ہے ضرور جا کر کے دیکھیں۔ آئیے ناظرین گرامی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ مسلمان اپنے دین سے جذباتی لگاؤ اور حقیقی رابطہ رکھیں۔ کسی بھی کام کو عامی طور پر انجام دینے کا نتیجہ صرف رسمی ہی ہوگا، لیکن اگر اسی کام کو جذبے صادق کے ساتھ کیا جائے گا اور پوری قوت و توانائی کے ساتھ اس کام سے رابطہ رکھا جائے گا تو اس کا نتیجہ بھی ابھر کر سامنے آئے گا۔ آج ہمارے ملک کے مسلمانوں کی اکثریت دین سے رسمی طور پر تعلق رکھنے کی عادی بن چکی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ دین اعتبار سے نتیجہ صرف 25 تا 30% ہی ظاہر ہو رہا ہے۔ اس ملک کے مسلمانوں کو دین سے مربوط رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو دین سے جذباتی طور پر لگاؤ رکھنے کی کوشش کی جائے اور اس دینی تعلق میں مضبوطی برقرار رکھی جائے۔ ان خیالات کا اظہار مولانا غیاث احمد رشادی، صدر صفا بیت المال انڈیا، ممبر و محراب فاؤنڈیشن انڈیا نے تحریک چلو کچھ تدبیر کریں کچھ کام کریں کی فکروں کو لے کر اپنے 2 روزہ دورے عثمان آباد مہاراشٹرا کے مختلف پروگرامز میں کیا۔ ممبر و محراب فاؤنڈیشن کے تحت جاری تحریک چلو کچھ تدبیر کریں کچھ کام کریں کی دعوتی و تعارفی مہم ملک کی 6 ریاستوں میں چل رہی ہیں اور ہر ریاست میں زونز قائم کیے گئے ہیں اور وہاں کے صدر و ترجمان حضرات اپنے مشن میں لگے ہوئے ہیں۔ ضلع عثمان آباد اور اس کے تعلقہ جات کلم ڈھوکی وغیرہ کا مولانا نے 23 اور 24 جون کو 2 روزہ دورہ کیا تھا۔ ملک گیر سطح پر جاری 15 نکاتی پروگرام شعور بیداری کی ضمن میں مولانا غیاث احمد صاحب رشادی کا سفر شولاپور زون مہاراشٹرا کے صدر حافظ محبوب صاحب نداف اور ان کے عملے کی مخلصانہ کاوشوں اور فکروں کے نتیجے میں نہایت کامیاب رہا۔ اس سفر میں مولانا جنید صاحب، مولانا عبد المتین صاحب، حافظ توفیق صاحب، حافظ مزمل صاحب، مولانا عدنان صاحب وغیرہ ساتھ رہے۔ ڈھوکی گاؤں کا مشہور ادارہ مدرسہ دار ارقم میں مولانا نے طلباء سے بات چیت کی۔ دینی سوالات کے جواب دینے والے طلباء کو انعامات سے سرفراز بھی کیا گیا اور ان کی حوصلہ افزائی۔ ادھر لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے بدھ کے روز ایوان میں کانگریس رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی کو حزب مخالف لیڈر کی شکل میں باضابطہ منظوری دے دی ہے۔ لوک سبھا سیکریٹری نے اس تعلق سے لوک سبھا جنرل سیکریٹری اتپل کمار سنگھ کے دستخط سے ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ راہل گاندھی کا حزب مخالف لیڈر کا درجہ 9 جون 2024 سے اثر انداز مانا جائے گا۔ لوک سبھا کے آغاز سے اپوزیشن کے تیور سخت محسوس کیے جا رہے۔ سختی لوک سبھا اسپیکر کے انتخاب کے لیے نامزدگی داخل کرنے سے لے کر منتخب ہوئے اسپیکر اوم برلا کو مبارکباد دینے تک بھی دیکھی جا رہی ہے۔ اس ضمن میں شیو سینا UBT کے رکن پارلیمنٹ سنجے راوت نے ایک فوٹو شیئر کرتے ہوئے PM مودی پر سخت حملہ کیا اور کہا کہ یہ تو ابھی ٹریلر ہے۔ ادھر نیٹ پیپر لیک معاملے کی تفتیش نے اب رفتار پکڑ لی ہے۔ جانچ ایجنسیاں تیزی کے ساتھ پوچھ تاچھ کر رہی ہیں اور ہر مشتبہ مقامات تک پہنچ رہی ہیں۔ EOU اور CBI کی ٹیم اس وقت پوری طرح سرگرم دکھائی دے رہی۔ CBI کی ٹیم تو ہزارے باغ میں 3 مقامات پر تفتیش کر رہی، کچھ مشتبہ افراد سے پوچھ تاچھ کا عمل بھی جاری ہے۔ مبینہ ایکسائز پالیسی گھوٹالے سے متعلق منی لانڈرنگ کیس کے ملزم وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے خصوصی عدالت کی جانب سے دی گئی ضمانت کے حکم پر دہلی ہائی کورٹ کی عبوری روک کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے والے اپنی درخواست بدھ کو واپس لے لیا۔ جسٹس منوج مشرا اور جسٹس SVN بھٹی کی تعطیلاتی بینچ نے انہیں درخواست واپس لینے کی اجازت دی۔ بینچ نے کیجریوال کو خصوصی عدالت کے ذریعے دیے گئے 20 جون کی ضمانت کے حکم پر ہائی کورٹ کے 21 جون کی عبوری روک کو چیلنج کرنے والے اپنی عرضی واپس لینے کی اجازت دی ہے۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ قنوج سے رکن پارلیمنٹ اکھلیش یادو نے اوم برلا کو لوک سبھا اسپیکر منتخب ہونے پر مبارکبادی پیش کی۔ اوم برلا کو مبارکباد دیتے ہوئے اکھلیش یادو نے اشاروں میں آئینہ دکھانے سے بھی نہیں چکے۔ انہوں نے اوم برلا کو دوبارہ اسپیکر منتخب ہونے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ آپ جس عہدے پر فائز ہیں اسے کئی شاندار روایتیں وابستہ ہیں، مجھے امید ہے کہ بلا کسی امتیاز کے آگے بڑھے گا۔ ناظرین، ہندوستان شادیاں ہمیشہ شان و شوکت کے ساتھ کی جاتی ہے اور خاندان اپنے حیثیت سے زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ کہ ہندوستانی خاندان شادی کی تقریبات پر اوسطاً 12 لاکھ روپے تقریباً $14,500 خرچ کر رہا ہے، جو کہ فی کس GDP $2,900 سے 5 گنا زیادہ ہے۔ مہاراشٹر حکومت نے منگل کو سینئر IPS افسر قیصر خالد کو ڈائریکٹر جنرل آف پولیس کے دفتر کی منظوری کے بغیر ممبئی کے مضافات گھاٹ کوپر علاقے میں ہورڈنگ لگانے کے معاملے میں معطل کیے جانے کا حکم جاری کیا ہے۔ واضح رہے کہ 13 مئی کو ممبئی کے گھاٹ کوپر میں ایک ہورڈنگ گرنے سے 17 افراد ہلاک اور 74 سے زائد شہری
ہلاک ہو چکے تھے، زخمی ہو چکے تھے۔ سینکڑوں خواتین کی جنسی استحصال کے الزام میں قید جے ڈی ایس کے سابق رکن پارلیمنٹ پرجول ریوڑنا کے خلاف ایک اور ایف آئی آر درج ہوئی۔ اس ایف آئی آر میں ایک متاثرہ خاتون نے پرجول ریوڑنا اور بی جے پی کے ایک سابق رکن اسمبلی پریتم گوڑا کو نامزد کیا ہے۔ متاثرہ کے مطابق جنسی زیادتی کے دوران پرجول ریوڑنا نے اس کی عریاں تصویریں کھینچی اور پریتم گوڑا نے انہیں سوشل میڈیا پر شیئر کیا۔ پرجول ریوڑنا کے خلاف 3 ایف آئی آر پہلے ہی درج کی جا چکی ہیں اور اب یہ 4تھی ایف آئی آر درج ہوئی ہے۔ پونے پورش کار حادثہ معاملے میں ممبئی ہائی کورٹ نے نابالغ ملزم کو چلڈرن آبزرویشن ہوم سے رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ممبئی ہائی کورٹ نے نابالغ ملزم کو ضمانت دیتے عدالت نے کہا کہ ہمیں ملزم کے ساتھ اسی طرح پیش آنا ہوگا جس طرح قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کسی دوسرے بچے کے ساتھ پیش آتے، پھر چاہے جرم کتنا ہی سنگین کیوں نہ ہو۔ پاکستان میں پیشاور واقع بیڑابیر گاؤں میں ایک نامعلوم حملہ آور نے گھر کے اندر اندھادھند فائرنگ کر دی جس میں 4 خواتین 4 بچوں سمیت ایک ہی کنبے کے 9 اراکین کی موت ہوئی۔ اس حملے میں کئی افراد زخمی بھی ہوئے جنہیں فوری طور پر علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے مودی حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ 2 جوہری ہتھیاروں سے لیس پڑوسیوں کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کے مستقبل پر سنجیدگی سے غور کرے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ایک تقریب میں انہوں نے ہندوستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے اپنے سابقہ بیانات کا اعادہ کیا اور کہا کہ پاکستان ہمیشہ ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات کا خواہش مند رہا ہے۔ نیٹو کے نئے سیکریٹری جنرل ہالینڈ کے وزیر اعظم مارک روٹ ہو گئے ہیں۔ نیٹو کے مطابق مارک روٹ نیٹو کے نئے سیکریٹری جنرل مقرر کیے گئے جو کہ 1 اکتوبر کو اپنا عہدہ سنبھالیں گے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا کہ یوکرین کے ساتھ مذاکرات کے دوران جھڑپیں جاری رہیں گی۔ کینیا میں ٹیکس میں اضافے کے حوالے سے مجوزہ 2024 فائنانس بل کی مخالفت کرنے والے مظاہرین کے خلاف سیکورٹی فورسز کی مداخلت کے نتیجے میں کم از کم 10 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور کئی زخمی ہوئے ہیں۔ ناظرین گرامی، وکی لیکس ویب سائٹ کے بانی جولین اسانج نے ریاستہائے متحدہ امریکہ کے محکمہ انصاف کے ساتھ کیے گئے معاہدے کے مطابق جاسوسی قانون کی خلاف ورزی کا الزام قبول کر لیا ہے۔ ادھر مغربی افریقی ملک آئیوری کوسٹ میں ایک ہفتے سے جاری موسلادھار بارشوں کے باعث آنے والے سیلاب لینڈ سلائڈنگ میں 24 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ جاپان نے شمالی کوریا کی طرف سے بیلسٹک میزائل فائر کا اعلان کر دیا ہے۔ ادھر ظالم دہشت گرد صہیونی درندے اسرائیلی فوجیوں نے لبنان کی جنوبی علاقے الخیام پر فاسفورس بموں سے حملہ کرنے کی ویڈیو جاری کر دی ہے۔ شمالی شام میں فرات ڈھال آپریشن علاقے میں تعین کردہ علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیم PKK-YPG کے 7 دہشت گردوں کو بے اثر کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ایرانی نواز یمنی حوثیوں کے سمندر میں اسرائیل اس کی اتحادیوں کے جہازوں پر حملے جاری ہیں۔ گزشتہ روز ایسے ایک حملے کے حوالے سے یمنی حوثیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ MSC ساراوی نامی جہاز کو بحر عرب میں بیلسٹک میزائل کے ذریعے نشانہ بنا کر کے اس کو تباہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، آج کے بعد خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی